میں بات شروع کرنے سے پہلے دوبارہ بتا دوں کہ ایسا سوال کرو جو واقعی آپ کا سوال ہو، جس سوال کے جواب سے آپ کی اشکال کو دور ہونے کا موقع ملے۔ یہ ہوتا ہے سوال۔ اب آپ سوال کریں۔ شام سے ہی ایک ہی سوال آ رہا تھا۔ مجھے عصمت کا پتہ چلا کہ وہ آ رہی ہیں۔ سوال یہ آیا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا کیوں؟ یہ ایکسیڈنٹ نہ ہونے کا آپ کے پاس جواز کیا ہے؟ اس کا استحقاق کیا ہے؟ بس ایسے ہی ذہن میں یہ سوال آ گیا تھا۔ کیا یہ اپنے ساتھ آپ مقابلہ کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہوا؟ نہیں، صرف ان کی بات ہے۔ ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا ہے اور ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوا، یا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بزرگ کے ساتھ زندگی میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی پیغمبر پہ ابتلا نہیں آئی؟ یہ سب کچھ نہیں سوچا تھا، صرف ایک سوال اس شکل میں آیا تھا۔ آپ کو چاہیے کہ سوال پورا کریں کہ کیا مفہوم ہے۔ ایکسیڈنٹ تو یہ ہو سکتا ہے کہ بریک فیل ہو جائے، کار کے حوالے سے کوئی واقعہ ہو جائے، جیپ کے حوالے سے واقعہ ہو جائے، دو چیزیں ٹکرا جانے کا نام ایکسیڈنٹ ہے۔ آپ کس چیز کا پوچھ رہے ہیں؟ سوال کی وضاحت کریں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے عصمت کا خیال آتے ہی سوال آیا کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ نہ ہوتا اور میرے ساتھ ہو جاتا؟ کسی کے ساتھ بھی نہ ہو۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی نہ ہو اور کسی اور کے ساتھ بھی نہیں؟ جی یہی کہا ہے۔ کیا دنیا میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں؟ ہوتے تو ہیں۔ اب اس کا استحقاق بتائیں جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ نہ ہو۔ یہ جو کہ اپنے ہیں، ہم خیال ہیں، اس لیے ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا خیال ہے کہ جو اپنے ہیں ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا آپ کے بزرگوں کے ساتھ یہ ہوا؟ ضرور ہوا۔ کیا پیغمبروں کو اس صلیب کا مقام ہوا؟ کیا نہیں ہوا؟ اتنی باتیں جاننے کے بعد آپ خود کو اس کے حوالے تو کرتے ہیں، مگر اس حوالے کرنے میں اپنا طریقہ استعمال میں رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یا رب العالمین، ہم بالکل تیرے حوالے ہیں، بشرط کہ ہمیں آرام سے رکھ۔ اس کے حوالے کرنے کا یہ طریقہ تو آج ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے، یعنی کہ ہم تو آپ کا کہنا مانتے ہیں مگر ہمیں آرام سے رکھنا۔ جب آپ نے وجود کو اس کے حوالے کر دیا تو اس کے کام پر تبصرہ، اس کے عمل میں رکھنا ڈالنا تو کسی تسلیم میں شامل نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کے لیے استغفار بتائی جائے، ایک بات پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر وجود کو دقت محسوس ہو یا وجود کو دقت میں مبتلا کیا جائے تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے دل سے دور ہو گئے۔ وجود کا ابتلا میں سے جو گزارنا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربوں کو بھی گزارا، مقرب بھی اس میں سے گزرے ہیں، بلکہ مقرب کا سب سے بڑا مرتبہ ہی شہید ہے۔ پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کیوں شہید کر دیا گیا؟ مدعا یہ ہے کہ یہ جو ابتلا ہے، اس کا ایک آسان سا نسخہ میں نے پہلے دن ہی آپ کو بتایا تھا کہ بیماری، ابتلا، حادثہ یا جو بھی واقعات ہوں، اپنوں کو اور اپنا بنانے کے لیے ہوتے ہیں اور بیگانوں کو اور بیگانہ بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو آج کوئی پرابلم ایلوکیٹ ہو گئی تو جو اپنا ہے وہ تکلیف میں اور اپنا ہو جاتا ہے، اور جو بیگانہ ہے وہ اور بیگانہ ہو جاتا ہے۔ تکلیف جو ہے وہ ریلیشن کو ایکسپیلائٹ کر دیتی ہے۔ تکلیف بھی اور راحت بھی دونوں یہی کرتے ہیں۔ احسان بھی یہی کرتا ہے کہ وہ غیر کو اور غیر بناتا ہے اور اپنے کو اور اپنا بنا دیتا ہے۔ بڑے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو احسان کے ذریعے اس کے اور قریب آ جاتے ہیں، مصیبت کے ذریعے بھی اور قریب آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربوں کو ستم اور کرم دونوں طریقوں سے اپنے پاس بلایا۔ اس نے اپنوں کو دونوں طریقوں سے یعنی ستم اور کرم سے اپنا بنایا اور غیر کو اسی طریقے سے غیر بنایا، یعنی ستم اور کرم سے اس نے بادشاہی دے دی اور فرعون بنا دیا، تکلیف دے دی اور مزید کافر بنا دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ تعلق والا انسان جو ہے وہ اپنے تعلق کو ستم اور کرم کے حوالے سے کبھی نہیں ماپتا۔ تعلق جو ہے یہ صرف تعلق کی وجہ سے ماپا جاتا ہے۔ تعلق میں نہ غریب ہونے کی شرائط ہیں اور نہ شرائط ہیں امیر ہونے کی، نہ کام ہونے کی شرط ہے اور نہ کام رک جانے کا اندیشہ ہے۔ تعلق صرف تعلق ہے کہ وہ اسے قبول کر لے، ورنہ شرط کوئی نہیں ہے۔ یہ پہلے دن کے سبق کی ابتدا ہے اور آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی۔ تعلق میں کوئی شرط نہیں ہے۔ کیا بات سمجھ آئی ہے؟ یہ کہ تعلق میں کوئی شرط نہیں ہے۔ تعلق میں یہ بات ہے کہ تعلق جو ہے یہ قبول کرنے کا نام ہے۔ حالات اور واقعات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ کرم ہوگا تو تعلق بڑھ جائے گا اور ستم کریں گے تو تعلق کم ہو جائے گا، تو یہ تو عام دنیا دار کا بارگین ہے۔ متعلقین کے ساتھ یہ کبھی نہیں ہوا۔ اگر یہ بات ہوتی تو کوئی غریب آدمی آج تک مومن نہ ہوتا، تکلیف والا کوئی انسان اللہ کے قریب نہ ہوتا، اور اللہ کے قریب وہی ہوتے جو اس وقت اللہ کے غیر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو بڑے دانا تھے، پھر انہیں کیا
ضرورت تھی کہ وہ اس سے ٹکر لیتے، یعنی فرعون سے، کیونکہ بادشاہی تو اس کے پاس تھی؟ یہ سوال ان لوگوں نے اکثر کیا جن لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ عمر گزاری اور اسلام قبول نہ کیا۔ ان کے اندر اس سوال کا اندیشہ پیدا ہوا۔ انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو پھر یہ ابتلا کیوں آئی ہے؟ یعنی کہ کسی غزوہ میں شکست بھی ہوئی تو وہاں اللہ بھی ساتھ ہے، اللہ کے فرشتے بھی ساتھ ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں، تو جنگ میں شکست کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی تو بات ہے کہ شکست ہو یا فتح ہو، پیغمبر جو ہے وہ پیغمبر ہی ہے۔ اگر صلح حدیبیہ میں محمد رسول اللہ لکھا جائے یا محمد ابن عبداللہ لکھا جائے، جو مرضی لکھا جائے، مسلمانوں کا تعلق ہی تعلق ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تعلق کو آسانی کے حوالے سے ٹرانسلیٹ کرنا جو ہے یہ تعلق کا فاول ہے۔ آپ نے اگر تعلق کو کمٹ کر لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پر یہ عذاب کیسے آ گیا، یہ تکلیف کیسے آ گئی۔ اگر تعلق رکھتے ہیں اور آشوب چشم میں مبتلا ہیں تو تعلق والے کے ساتھ آشوب چشم بھی اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ ایک چیز تعلق والے کی دشمن ہے اور وہ ہے دینے والے کی دین پر تنقید، عطا کرنے والے کی عطا پر، یعنی اگر وہ سنگ برسائے تو سنگ پر تنقید کرنا اور پھول برسائے تو پھول پر تنقید کرنا۔ یہ تنقید کرنا ہی تعلق کا فاول ہے۔ اب آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ بہت سمجھ آئی ہے، لیکن مجھے اندیشہ پیدا ہو رہا ہے۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ سمجھ گئے ہیں، لیکن اب پتہ چلا کہ سمجھ نہیں آئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ تعلق والا اس پر سب چھوڑ دے۔ بزرگ اس بارے میں یہ بتاتے تھے کہ جس طرح میت غسال کے ہاتھ میں ہو، آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے اس طرح کر دو کہ وہ چاہے ہنسائے چاہے رلائے، جس حال میں رکھے، اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہر حال میں اس کے ساتھ راضی برضا رہیں۔ جو راضی برضا ہے وہ تنقید نہیں کرتا، ورنہ تو مسلمانوں کا اس زمانے میں اور ہی حال ہے۔ راضی رہنا یہ ہے کہ ایسی بات کو قبول کر لینا جسے قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔ اگر قبول کرنے والی بات ہو تو وہ تو کافر بھی قبول کر لے گا۔ تو وہ فیصلے جو آپ کی سمجھ سے باہر ہیں اور اللہ کے ہیں، انہیں قبول کرنے کی زحمت اور تکلیف اٹھانے کی ہمت پیدا کرنے کا نام ہے ایمان۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ کا بچہ تو خوبصورت پیدا ہوا ہے لیکن ہمارا بچہ خوبصورت پیدا نہیں ہوا، کیا اس میں میرا کوئی قصور تھا؟ اس میں قصور نہیں ہوتا۔ اس کے لیے وہی بچہ ہے اور آپ کے لیے یہ بچہ ہے۔ یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا حسن عمل کیا ہے اور ان میں سے کون بہتر ہے۔ بچے کو بیٹا ہونے کی نسبت سے آپ قبول کریں، ورنہ جس طرح آپ کا یہ سوال ہے تو اس کے مطابق کوئی ماں اپنے کمزور انگ کے بیٹے کو قبول نہ کرتی کہ میرا بیٹا کمزور کیسے ہو سکتا ہے۔ جس طرح بیٹے کے ساتھ تعلق ہے تو کمزور انگ کے بیٹے کے ساتھ تعلق بھی قائم رہتا ہے، اور یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کیوں کمزور انگ کا ہے۔ اسی طرح ماننے والوں میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے وجود میں یہ کمزوری کیوں ہے۔ وہ وجود کو جیسے رکھے چاہے رکھے۔ ایک بڑے جید بزرگ تھے، ان کے پاس ان کے کچھ ماننے والے گئے کہ بیٹا بیمار ہے، دعا کریں۔ انہوں نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک مرید کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ بھی تو بیمار ہیں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دعا کی تھی، مجھے جواب ملا کہ پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ وجود تمہارا ہے کہ ہمارا ہے۔ جب وجود کو ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے تو پھر اس میں اپنی مرضی کا دخل نہیں دے سکتے، پھر اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ورنہ تو آپ سب دانا انسان بیٹھے ہیں۔ رونے کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا، مگر ہر اچھی بات رونے والوں کو نصیب ہوئی ہے۔ اس بات کے پیچھے آنسو ہیں۔ شعر تر کی صورت، مصرع تر کی صورت کے پیچھے آنسوؤں کے واقعات ہوتے ہیں۔ اقبال رحمت اللہ نے کہا ہے کہ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ ایک اور جگہ کہا کہ مجھے آہو فغانے نیم شب کا پھر پیام آیا، تھم اے راہرو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا۔ اگر آپ کو یہ دعا دے دی جائے کہ خدا آپ کو غم سے بچائے تو یہ بد دعا ہوگی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب بعض بزرگ ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے طاغوت والے لوگوں کو یہ بد دعا دیتے ہیں کہ اللہ کرے تیرا کاروبار چل جائے، تیری جان بخشی ہو جائے، تو ہمیشہ خوش رہے۔ تو یہ بد دعا کی ایک صورت ہے۔ یہ تعلق کی دنیا کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنی منزلوں پر سرفراز رہے اور اسے وہ واقعہ نصیب نہ ہو جو کہ گولڈ لیف الیکٹروسکوپ کا ہوتا ہے۔
ہے، یہ فائن احساس سینسیبلٹی کی بات ہے۔ تو لطیف احساس والا جو ہے یہ عام طور پر ہر غم میں غمگین رہتا ہے، ہر واقعے میں یہ مضطرب رہتا ہے، اضطراب سے ہی وہ واقعہ چلتا ہے۔ اور جو بے حس ہے اس نے کھایا پیا گنا جمع مال و جدا اور پھر رفتار زمانہ کے ساتھ رخصت ہو گیا، بعد میں وارثوں کے درمیان ول پر جھگڑا ہو گیا اور وکیل کھڑا ہو گیا، تو یہ بے حس کی بات ہے۔ نہ ماننے والوں نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ آپ کے پیغمبر پر ابتلا کیوں ہوئی؟ جب تم مسلمان ہو تو آسودہ کیوں نہیں ہوتے؟ تم سرفراز کیوں نہیں ہوتے؟ آج بھی باہر کی دنیا آپ سے سوال کر رہی ہے کہ اگر تم سچے مسلمان ہو تو تمہارا یہ حشر کیوں ہوا؟ سچا ہونا جو ہے وہ حشر سے بچنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سچا ہونا تعلق کے لیے ہے۔ آپ اپنے تعلق کو محفوظ کریں، اس میں حشر کی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم امیر ہو جاؤ گے یا غریب ہو جاؤ گے، تعلق کی ایک الگ دنیا ہے۔ اگر وہ رلائے تو سمجھو کہ اس سے تعلق بہت اچھا ہے، اگر وہ ہنسائے تو سمجھو کہ سرسری طور پر گزار رہا ہے۔ اس لیے مانگنے والوں نے مانگا کہ مجھے کبھی خشک آنکھ نہ عطا کرنا۔ اس کے پاس سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ تر آنکھ۔ جس کی آنکھ تر ہو جائے سمجھو کہ وہ پار ہو گیا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کا ایک نام آنسو ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ قریب کا جلوہ دکھانا چاہتا ہے، اگر مشاہدہ نہ ہو اور صرف اس کا دل رقیق کر دے، آنکھ میں آنسو آ جائے، تو آنکھ میں آنسو والا ہمیشہ کے لیے اللہ سے دور ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ فیصلہ ہے، دور رہنے والے کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے گی، یک ہو جائے گی، پتھر ہو جائے گی، پتھرا جائے گی۔ دل کا موم ہونا اللہ کا قرب ہے، آنکھ کا جاری ہونا اللہ کا قرب ہے۔ اللہ نے دیکھو کیسی بات کی، ایک جگہ کہا کہ پھر جب میں نے تم پر احسان کیے اور پھر تم لوگ احسان کے ناقدر شناس ہو گئے، ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل پتھر ہو گئے، فہیا کالحجارہ، جیسے کہ یہ پتھر ہوں تو اس طرح سخت ہو گئے۔ اللہ کی یہ سمبولک بات دیکھو، یہ سیملی دیکھو، حالانکہ میرے پتھروں سے بھی نہریں جاری ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوائنٹنگ بات کیسے کی۔ پتھر سے نہر کا جاری ہونا گویا کہ سنگ میں اشک باری ہونا ہے، یہ تقرب کی دلیل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دل پتھر ہو گئے، حالانکہ ہمارے پتھروں میں بھی دل ہیں۔ اس لیے آنکھ کا جاری ہونا نعمت ہے، اور نعمت فراموش وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ جاری نہ ہو۔ ثم قست قلوبکم، اللہ کو آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ اپنے دل کے موم ہونے کا نام اللہ ہے۔ تیرا دل اگر موم ہے تو سبحان اللہ، اگر تیرے پاس سجدے کی زیادہ خواہش ہے، سرنگو ہونے کا جذبہ ہے تو سبحان اللہ، اگر سجدے میں تجھے آنسو اور آہیں مل جاتے ہیں تو سبحان اللہ، اچیومنٹ ہو گئی۔ اب آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ اگر اللہ کے تقرب میں خواہشات دنیا یاد رہ گئی تو پھر تقرب کیا ہوا؟ اللہ کے تقرب والا اگر احساس وجود میں مبتلا ہے تو وہ ابھی تقرب سے دور ہے۔ تقرب ہوتا ہی یہی ہے کہ احساس وجود ختم ہو جائے، وجود کا احساس نہ رہے۔ اگر وجود بظاہر تکلیف میں ہو اور اللہ کا خیال ہو تو تکلیف جو ہے وہ تکلیف نہیں رہے گی، ستم جو ہے وہ ستم نہ رہے گا۔ اگر یہ ستم اس نے کیا ہے تو یہ کرم ہے، اگر یہ پتھر ادھر سے آیا ہے تو آنے دو۔ اس لیے اے ماننے والو، اللہ تعالیٰ کو اس کی مہربانیوں اور اس کے فیصلوں کے مطابق مانو، اور اپنے آپ کو اس کی ہر بات ماننے والا بناؤ، اور اپنی بات منوانے والا بننے کی کوشش نہ کرو۔ تو کوشش یہ کرو کہ منوانے والا نہ بنو بلکہ ماننے والے بنو۔ ماننے والا کہتا ہے کہ وہ جیسے رکھے، جس حال میں رکھے ہم راضی ہیں۔ اب بات واضح ہو گئی کہ ایسا کیوں ہوا، کہ ایسا اللہ نے کیا۔ اگر اس نے کیا ہے تو سبحان اللہ، اچھا کیا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ شرائط نہ ہوں کہ یا اللہ ہم تیری نماز پڑھیں گے تو ہمارے لیے یہ کر، یہ نہ کہنا کہ اے اللہ ہم تیرا کام کریں گے تو ہماری حفاظت کرنا۔ اللہ جانے اور اس کا کام جانے۔ شکر کرو کہ اس نے عبادت کی توفیق دی، ٹیڑھا سیدھا نام لینے کی توفیق دے دی۔ اس کی یہی مہربانی کافی ہے کہ اس نے اپنا نام آپ کی زبان پر آنے دیا۔ آپ جس طرح بھی اس کا نام لے رہے ہیں وہ کافی ہے۔ یہ بڑا انعام ہے کہ نام اس کا اور زبان آپ کی، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ہونٹوں پر اس کا نام ہے، بس یہ کافی ہے۔ ہر تکلیف میں ہم اسے یاد کرتے ہیں، یہ بہت کافی ہے۔ ہمارے تمام رجوعات اس کی طرف ہیں، یہ بہت کافی ہے۔ ہم نے آپ کو مانا اور آپ کے ماننے والوں کو مانا، جو باتیں سمجھ آئیں ان کو مانا، اور بہت ساری باتیں سمجھ نہیں آئیں ان کو بھی مانا۔ تو یہ ماننے کا شرف ہے۔ اگر بات سمجھ آ جائے تو سب مانتے ہیں، اور اگر تکلیف آ جائے تو ماننے والا کہتا ہے کہ اللہ ہم پر مہربان ہے۔ اس سے پوچھا کہ کیا تکلیف کے وقت بھی مہربان ہوتا ہے؟ کہتا ہے ہاں، وہ
مہربان ہوتا ہے، ہم نے مان لیا ہے تو یہ بڑی بات ہے کہ سمجھ نہ آئے پھر بھی مان لینا۔ تو ماننا جو ہے یہ خوش نصیبی کی بات ہے، چاہے بظاہر وہ بد نصیبی ہو۔ مثلاً آپ کسی کی یہ بد نصیبی دیکھتے ہیں کہ وہ غریبی میں گزارا کر رہا ہے، غریب الوطنی میں گزار رہا ہے، اور اگر غریب اور غریب الوطنی میں اللہ ہمراہ ہو جائے تو 1000 بار وطن نثار ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ آئندہ کے لیے سوال کی احتیاط کرنا۔ اس سوال میں گستاخی کا ایک پہلو نکلتا تھا، ایک تو اللہ پر تنقید ہو گئی، پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ تو یہ چیز نہیں ہوئی، اس لیے یہ شکر کے منافی ہے۔ جو چیز دوسرے کے ساتھ ہوئی ہے وہ اگر آپ کے ساتھ نہیں ہوئی تو دل میں اس کا شکر ادا کرتے کہ یا رب العالمین تیری مہربانی ہے، کیونکہ یہ واقعہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ یا پھر اگر آپ اس شخص کے ساتھ آپ بہت دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ کہیں کہ یا اللہ آئندہ اگر اس کے لیے کوئی پرابلم ہے تو وہ میرے نام لگا دے۔ میرا خیال ہے یہ کہنا مشکل ہوگا، اس کے ساتھ تکلیف کا جو شعبہ ہے کیا آج کے بعد وہ آپ کے نام لگا دیا جائے؟ لگا دیں۔ آپ کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ ہم شیئر کر لیں گے، بانٹ لیں گے۔